السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے ملت اسلامیہ کی ترقی کا واحد راستہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اتباع میں۔ الحمدللہ، ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو پرامن اسلامی انقلاب برپا کیا، وہ صرف اس طرح رونما ہو سکا کہ لوگوں نے عبادات و اخلاق سے لے کر معاملات معاشرت تک ہر شعبۂ زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی پیروی کا اہتمام کیا۔ اسی طرح اس پر بھی ہم سب کا اتفاق ہے کہ ہمارے تابناک ماضی میں ہمیں جو عزت و کرامت اور ترقی و خوشحالی نصیب ہوئی، اسے دوبارہ واپس لانے کا واحد طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک بار پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کر کے اس کا حقیقی اتباع کریں۔ یہ وہ بات ہے جس پر ہم سب کا ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں۔ ہم سب ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن یہاں اہم ترین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس ایمان و اعتقاد کا کوئی پھل کیوں نہیں مل رہا ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین اسی ایمان و اعتقاد کی بدولت عزت و کرامت کے بام عروج پر پہنچ گئے تھے۔ جب ہم اس موضوع کا مطالعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دراصل اس حقیقت پر ان کا یہ ایمان مخفی، محض عقلی یا نظریاتی ایمان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا طبعی ایمان تھا جس کی جڑیں ان کے دلوں میں مستحکم تھی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گہری عقیدت و محبت اس ایمان کی آبیاری کرتی رہتی تھی۔ چنانچہ معاشیت و معاشرت، سیرت و اخلاق، عبادات و معاملات، یہاں تک کہ شکل و صورت اور لباس وضع تک زندگی کے ہر شعبے میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے سوا کوئی اور طریقہ بھاتا نہیں تھا۔ ان کے اتباع سنت کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اس معاملے میں نہ کبھی کسی کی ملامت کی پرواہ کی، نہ کسی تردید و تنقید کو خاطر میں لائے، اور نہ کبھی غیروں کے تمسخر و استہزاء کا کوئی اثر قبول کیا۔ انہوں نے کبھی غیر مسلموں کو خوش کرنے یا ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ مصنف نے ابی شیبہ میں روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل مکہ کے پاس تشریف لے گئے ہو تو انہوں نے آپ کے ساتھ استہزاء اور بد کلامی کا معاملہ کیا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی چچا زاد بھائی ابان بن سعید نے انہیں پناہ دی اور اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر لے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا زیر جامہ سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک تھا۔ جیسے سرداران قریش معیوب سمجھتے تھے، چنانچہ ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ بھائی، آپ اتنے متواضع کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ اپنے زیر جامہ کو ذرا نیچے کر لیجئے تاکہ سرداران قریش آپ کو حقیر نہ سمجھے۔ بظاہر یہ مشورہ خیرخواہی اور مصلحت پر مبنی تھا، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہ ہوئے، بلکہ جواب میں فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زیر جامہ ایسا ہی ہے، لہذا میں اس طریقے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ زیر جامہ مطلب جو ہم شلوار پینٹ جو پہنتے ہیں نا، جینس پینٹ،
یہ ٹخنوں سے نیچے جو پینٹیں ہیں نا، یہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوا کرتی تھی. وہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ وہ پنڈلیوں کے اوپر پہنتے تھے. اسی طرح حافظ ابن نعیم اور حافظ ابن مندہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن مسحاق کنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہرقل شام اور روم کے پاس انہیں بھیجا. وہ ہرقل کے دربار کے واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بے خیالی میں کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے پتہ نہ چل سکا کہ میرے نیچے کیا چیز ہے. بے خیالی کے اندر وہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھ گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے نیچے کیا چیز ہے، کون سی کرسی ہے، کس چیز کے اوپر وہ بیٹھے ہیں. اچانک میں نے دیکھا کہ میں سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوں. اب ان کی نظر پڑی کہ وہ سونے کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جب میری نظر اس پر پڑی تو اس سے اتر گیا. ہرقل یہ دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا ہم نے تو اس کرسی پر بٹھایا اس لیے کہ تمہارے اعزاز و اکرام کیا جائے، تم اتر کیوں گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسی کرسی کے استعمال سے منع فرماتے تھے. ان جیسی کرسیوں سے استعمال سے منع فرمایا کرتے تھے. تو محترم ناظرین، اس قسم کے واقعات بے شمار ہیں اور ہماری تاریخ اتباع سنت کی ایسی پاکیزہ مثالوں سے لبریز ہے. لیکن ان جیسے واقعات سے جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مکمل پیروی کر کے دکھائی جس میں نہ تو خواہشات کا کوئی دخل تھا، نہ تحریف و تعویل کا، نہ غیروں سے ڈرنے کی فکر تھی، اور نہ کفار مشرکین کے تمسخر و استہزاء کا کوئی انہیں خیال تھا. اس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اتباع کی. تب جا کر انہیں زندگی کے اندر ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ ملا. ایک ایک سنتوں کو انہوں نے اپنایا، ایک ایک سنتوں کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی کو چل کر دکھایا کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خود ہی میرے محترم بزرگوں غور کرے کہ ہمارا چلنا بیٹھنا اٹھنا سونا سارے کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ ہمارے لباس رہن سہن وضاقتہ ساری چیزیں غیروں کے جیسی آگے ان کی مشابہت ہم نے اختیار کر لی. کیا حشر ہوگا دوستو کل قیامت کے دن؟ تو محترم ناظرین، اب جو لمحات باقی ہے، جو زندگی باقی ہے، ہم ان لمحات کے اندر، ان زندگی کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کو اپنائیں اور انہی سنت طریقوں کے اوپر زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ